بیان نمبر 2، علم کا بیان۔ الرحمن علم القرآن۔ ترجمہ: رحمان نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا۔ حمد باری تعالیٰ، تمام تعریفیں اللہ عز و جل کے لیے جو بہت رحیم و کریم، بہت زیادہ احسان فرمانے والا، عزت والا، ہمیشہ رہنے والا، بلند، غنی، قوت والا، سلطان، سب سے اول کہ جب زمانہ بھی نہ تھا، سب سے آخر کہ جب کائنات نہ ہوگی، باقی رہنے والا کہ جب نہ انسان ہوگا نہ جن، وہ جس نے لوح محفوظ میں قلم سے مخلوق کی ارواح کے متعلق احکام اور توحید و ایمان کی آیات کو لکھا، جس نے توفیق کے چراغوں کو اہل تصدیق کے دلوں کے لیے جلایا، تو انہوں نے وہ جمال دیکھا جس کی مثل کسی انسان کی آنکھ نے نہ دیکھا اور نہ ہی جنوں کو اس کا خیال ہوا۔ اس نے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی اولاد کو نعمتوں والی زمین میں پیدا کیا، پھر ان نعمتوں کو ورثاء کے مابین تقسیم کیا، کتنے ہی حقیر افراد کو عزت کا تاج پہنایا اور کتنے ہی معززین کو ذلیل کیا۔ اس نے ایک قوم کو عمدہ عادات و خصائل سے نوازا تو دوسری قوم کو غیر مہذب خصائل والا بنایا۔ جو لوگ غیر مہذب تھے اور جن کے دلوں میں کجی تھی، وہ حد سے تجاوز کر گئے، جبکہ عمدہ خوبیوں والے افراد مہذب اور ہدایت یافتہ ہوئے اور ایک دوسرے کو بھائیوں کی طرح بلاتے ہیں۔ وطن دور بھی ہوں تب بھی خلوص دل سے ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں اور بن دیکھے ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں، اور ان کے دل ایک دوسرے کے لیے مشتاق رہتے ہیں، ایک دوسرے کو گناہ اور خسارے کی جگہوں سے بچاتے ہیں، نیکی، احسان اور فضل و احسان میں ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، جس طرح خالق کائنات عز و جل نے ان کو اس کا حکم دیا۔ چنانچہ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ: اور نیکی اور پرہیزگاری پر ایک دوسرے کی مدد کرو اور گناہ اور زیادتی پر باہم مدد نہ دو۔ پاک ہے وہ ذات جو رحمان عز و جل ہے، جس نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا اور اپنی تعظیم کی تعلیم میں بیان کے راز ظاہر کیے، جس نے انسانیت کی جان حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو پیدا کیا، انہیں ما کان و ما یکون، یعنی جو کچھ ہو چکا اور جو آئندہ ہوگا کا بیان سکھایا۔ ان کی تعلیم کے لیے الہام کی لگی ہوئی لائنوں کو افہام کے قلم سے لکھا۔ اس نے تمام زمانوں کا انتظام اندازے سے کیا، دن رات میں سے ایک کے بعد دوسرے کو رکھا، سورج اور چاند حساب سے رکھے، پتھر اور مٹی کے ڈھیر اس کی پاکی بولتے ہیں، شمس و قمر اور نجم و شجر اس کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہیں۔ یہ ظاہر نشانیاں ہیں جن کو اہل معرفت کی آنکھوں کے لیے آراستہ کیا۔ اس نے بڑے بڑے عقل والوں کو اپنی قدرت کے بیابان یعنی جہنم میں اوندا گرا دیا، پس ڈرنے والے مہربانیوں کے قدموں پر کھڑے ہیں، اچھے اوصاف کے ساتھ متصف ہیں اور عدل و انصاف قائم کرنے والی ذات اعلان فرما رہی ہے، ترجمہ: اور جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے، اس کے لیے 2 جنتیں ہیں، اور عارفین ہمیشہ وعدے کی تصدیق و تحقیق کی خدمت پر محافظ ہیں۔ ترجمہ: نیکی کا بدلہ کیا ہے مگر نیکی؟ جس طرح درخت ٹہنیوں کی وجہ سے زمین پر جھک جاتے ہیں، اسی طرح وہ اپنے عبادت خانوں میں سحری کے وقت جھکتے ہیں۔ شوق ان کے دلوں کی سیدھی شاخ کو ہلاتا ہے تو وہ شاخیں بکھر جاتی ہیں، زبان کمزور ہوتی ہے، دل عاجزی کا اظہار کرتا ہے، آنکھیں بہنے لگتی ہیں۔ ان کا اپنے محبوب کے ساتھ خلوت میں ہونا ان کو دنیاوی نعمتوں سے غافل کر دیتا ہے۔ ان کا سرور ہی ان کے کنگن ہیں، خشوع ہی ان کے تاج ہیں، ان کا خضوع ہی ان کو موتیوں اور مرجان سے آراستہ کرتا ہے۔
انہوں نے حرص کو بیچ کر قناعت کو لے لیا، تو اب بادشاہ کون ہے؟ کیا نوشروان نہیں؟ اس وقت تو اللہ عز و جل کے محبوب بندے بادشاہ ہوں گے، ان کی زندگی کے ایام طویل ہوں گے، اور محب محبوب کے دیدار کا پیاسا ہوتا ہے، اور محب محبوب کے دیدار کا پیاسا ہوتا ہے۔ جب قیامت میں آئیں گے تو انہیں بشارت دینے والے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنا جلوہ دکھائیں گے۔ اگر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نہ ہوتے تو جنت آراستہ نہ کی جاتی۔ اللہ عز و جل اپنے محبوب بندوں کے متعلق ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ: ان کا رب انہیں خوشی سناتا ہے اپنی رحمت اور اپنی رضا کی۔ اے انسان، ذرا بصیرت کی آنکھ سے دیکھ اور دل کے آئینے کو صاف کر تاکہ تو دلیل دیکھ پائے۔ تجھے اللہ عز و جل کے مقبول بندوں سے کیا نسبت ہے؟ سونے والا بیدار رہنے والے کی طرح نہیں ہو سکتا۔ تیرے اور ان کے درمیان کتنا فرق ہے۔ بزدل کو بہادری سے کیا نسبت ہے؟ تجھ میں وعظ و نصیحت کے لیے کوئی جگہ نہیں، کیونکہ تیرا دل خواہشات سے بھرا ہوا ہے۔ حبیب کی بارگاہ میں شدت غم سے حیرانی کے عالم میں کھڑے ہونے والے کی طرح کھڑا ہو جا، اور اپنی جبین نیاز کو ایسے جھکا جیسے شرمسار جھکا کر کھڑے ہوتے ہیں، اور سچائی کی کشتی پر سوار ہو جا، کیونکہ یہ موت طوفان ہے اور خواہشات کے غمار سے نکلا۔ کب تک تو خواہشات کے نشے میں بے ہوش رہے گا؟ کیا تو باقی رہنے والی شے کو فانی شے کے عوض بیچ دے گا؟ اللہ عز و جل کی قسم، یہ تو گھاٹا ہی گھاٹا ہے۔ اللہ عز و جل کی قسم، اگر تو امید کی وادی پر بلند ہو جائے تو ضرور بہادروں اور گھڑ سواروں کو دیکھ لے گا۔ اگر احباب کی سواریوں پر تیرا گزر ہو تو ضرور اونٹوں کے ہدی خوانوں یعنی مخصوص نغموں کے ذریعے اونٹوں کو ہانکنے والوں کو سنے گا، اور اگر تو احباب کے راستے پر ٹھہر جائے تو ضرور سواروں کا مشاہدہ کرے گا۔ سانپ نے نرگس کے پھولوں کا گلدستہ پیش کیا۔ حضرت سیدنا ابو اسحاق ابراہیم خواص رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، میں مکہ کے راستے میں اکیلا ہی چلا جا رہا تھا کہ راستہ بھول گیا۔ 2 دن اور 2 راتیں چلتا رہا، یہاں تک کہ شام ہو گئی۔ وضو کے لیے میں پریشان ہوا کیونکہ پانی موجود نہ تھا۔ چاندنی رات تھی کہ اچانک میں نے ایک ہلکی سی آواز سنی۔ کوئی کہہ رہا تھا، اے ابو اسحاق، میرے قریب آئیے۔ میں اس کے قریب گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہ صاف ستھرے کپڑوں میں ملبوس ایک خوبصورت نوجوان ہے۔ اس کے سر کے قریب 2 مختلف رنگ کے خوشبودار پھول پڑے ہیں۔ مجھے اس سے بہت تعجب ہوا کہ اس بیابان میں اس کے پاس پھول کہاں سے آئے، حالانکہ یہ ریت پر پڑا ہے اور حرکت بھی نہیں کر سکتا۔ اس نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اے ابو اسحاق، میری وفات کا وقت قریب آیا تو میں نے اللہ عز و جل سے سوال کیا کہ میری وفات کے وقت اپنے اولیاء کرام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ میں سے کسی ولی کی زیارت کرا دے، تو ایک آواز آئی کہ ابھی تیری وفات کے وقت تجھے ابو اسحاق خواص کی زیارت ہوگی۔ مجھے یقین ہے کہ وہ آپ ہی ہیں اور میں آپ کا منتظر تھا۔ میں نے دریافت کیا، اے میرے بھائی، تیرا کیا معاملہ ہے؟ اس نے جواباً کہا، میں اپنے گھر والوں میں عزت اور آسودگی کی زندگی بسر کر رہا تھا کہ مجھے ایک سفر درپیش ہوا۔ وطن سے دوری کی خواہش ہوئی تو میں حج کے ارادے سے شہر شمشاد سے نکلا، لیکن 1 ماہ سے یہاں پڑا ہوں اور اب وفات کا وقت قریب آ گیا ہے۔ میں نے اس نوجوان سے پوچھا، کیا تیرے والدین ہیں؟ اس نوجوان نے کہا، جی ہاں، اور ایک نیک بخت بہن بھی ہے۔ میں نے پوچھا، کیا کبھی اپنے گھر والوں کو ملنا بھی پسند کیا، یا انہوں نے کبھی تمہارے بارے میں جاننے کی کوشش کی؟ اس نوجوان نے کہا، نہیں، مگر آج میں ان کی مہک سونگھنا چاہتا تھا تو میرے پاس بہت سے درندے آئے اور یہ خوشبودار پھول لائے اور میرے ساتھ مل کر رونے لگے۔ میں اس نوجوان کے معاملے میں حیران و متفکر تھا
کیونکہ وہ میرے دل میں اتر گیا تھا اور میرا دل بھی اس کی طرف مائل ہو چکا تھا کہ اتنے میں ایک بہت بڑا سانپ نرگس کے پھولوں کا گلدستہ لے کر آیا کہ اس سے زیادہ خوبصورت اور خوشبودار گلدستہ میں نے کبھی نہ دیکھا تھا۔ سانپ نے وہ گلدستہ اس نوجوان کے سر کے قریب رکھ دیا اور بڑی فصیح زبان میں بولا، اے ابراہیم، اللہ عز و جل کے ولی کے پاس سے لوٹ جا، کیونکہ اللہ عز و جل غیور ہے۔ یہ سب کچھ دیکھ کر میری حالت عجیب ہو گئی۔ میں نے ایک زوردار چیخ ماری، پھر مجھ پر خشی طاری ہو گئی۔ جب ہوش آیا تو وہ نوجوان اس دنیا سے کوچ کر چکا تھا۔ میں نے پڑھا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ترجمہ، ہم اللہ کے مال ہیں اور ہم کو اسی کی طرف پھرنا۔ اور کہا، یہ بہت بڑی آزمائش ہے، میں اس کے غسل اور کفن و دفن کا انتظام کیسے کروں گا؟ تو اللہ عز و جل نے مجھ پر اونگ طاری کر دی، جس کے غلبے کی وجہ سے میں سو گیا۔ طلوع آفتاب کے وقت مجھے ہوش آیا تو دیکھا کہ میں تو اسی حالت پر تھا، لیکن اس نوجوان کا کوئی نام و نشان باقی نہ تھا۔ میں پریشان ہو گیا۔ بہرحال جب حج ادا کر کے شمشاد پہنچا تو چند نقاب پوش عورتیں میرے پاس آئیں۔ ان میں سب سے آگے ایک لمبے بالوں والی عورت تھی، جس کے ہاتھ میں ایک چھا گل تھی اور وہ مسلسل اللہ عز و جل کا ذکر کر رہی تھی۔ جب میں نے اس کو غور سے دیکھا تو ان تمام عورتوں میں اس کے علاوہ کسی عورت کو اس نوجوان کے مشابہ نہ پایا۔ اس نے مجھے پکار کر کہا، اے ابو اسحاق، میں کئی دنوں سے آپ کے انتظار میں ہوں، آپ مجھے میری آنکھوں کی ٹھنڈک میرے بھائی کے متعلق بتائیے۔ پھر وہ بلند آواز سے رونے لگی۔ اس کے رونے کی وجہ سے مجھے بھی رونا آ گیا۔ پھر میں نے اس کو نوجوان اور جو کچھ میں نے دیکھا تھا سب کچھ بتا دیا، اور جب میں اس کے بھائی کی اس بات کہ آج میں ان کی خوشبو سونگھنا چاہتا تھا پر پہنچا تو اس عورت نے کہا، بھائی جان، خوشبو پہنچ گئی۔ پھر زمین پر گری اور اس کی روح کف انصری سے پرواز کر گئی۔ اس کے ساتھ آنے والی عورتوں نے جمع ہو کر کہا، اے ابو اسحاق، اللہ عز و جل آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ جب اس کو دفن کیا گیا تو میں اس کی قبر کے قریب رات تک کھڑا رہا۔ میں نے رات خواب میں اسے ایک سرسبز و شاداب باغ میں دیکھا اور اس کا بھائی بھی اس کے قریب کھڑا تھا۔ وہ دونوں قرآن پاک کی یہ آیت مبارکہ پڑھ رہے تھے۔ ترجمہ، ایسی ہی بات کے لیے کامیوں کو کام کرنا چاہیے۔ کلام کا ترجمہ، وہ ایسی قوم ہے کہ جب زمانہ لوگوں کو مصائب میں مبتلا کرے تو اس کے مظالم سے بچنے کے لیے ان کی پناہ لی جاتی ہے۔ جب تو کسی مصیبت کو دور کرنے کے لیے ان کے پاس آئے گا تو وہ اپنے مال میں تجھے پر سخاوت کریں گے۔ محبت کی حقیقت۔ حضرت سیدنا شبلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، ایک دفعہ میں نے ایک مجذوب یعنی مجنون دیوانہ دیکھا۔ محبت کی حقیقت۔ حضرت سیدنا شبلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، ایک دفعہ میں نے ایک مجذوب یعنی مجنون دیوانہ دیکھا جسے بچے پتھر مار رہے تھے۔ اس کا چہرہ اور سر لہولہان اور شدید زخمی تھا۔ حضرت سیدنا شبلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان بچوں کو ڈانٹنے لگے تو انہوں نے کہا، ہمیں چھوڑ دو، ہم اسے قتل کریں گے کیونکہ یہ کافر ہے اور کہتا ہے کہ اس نے اپنے رب عز و جل کو دیکھا ہے اور وہ اس سے کلام بھی کرتا ہے۔ تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بچوں سے فرمایا، اسے چھوڑ دو۔ پھر آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس کے پاس تشریف لے گئے تو وہ مسکرا کر باتیں کر رہا تھا اور کہنے لگا، اے خوبصورت نوجوان، آپ کا احسان ہے، یہ بچے تو مجھے برا بھلا کہہ رہے تھے۔ اس کے بعد اس نے پوچھا، وہ میرے متعلق کیا کہہ رہے تھے؟ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو بتایا، وہ کہتے ہیں کہ تم اپنے رب عز و جل کو دیکھنے کا دعویٰ کرتے ہو اور یہ کہ وہ تم سے کلام بھی کرتا ہے۔ یہ سن کر اس نے ایک زوردار چیخ ماری، پھر کہنے لگا، اے شبلی، حق تعالیٰ کی محبت و قربت سے مجھے سکون ملتا ہے۔ اگر لمحہ بھر بھی وہ مجھے سے چھپ جائے تو میں درد فراق سے پارا پارا ہو جاؤں۔
حضرت سیدنا شبلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، میں سمجھ گیا کہ یہ مجذوب اخلاص والے خاص بندوں میں سے ہیں۔ میں نے اس سے پوچھا، اے میرے دوست، محبت کی حقیقت کیا ہے؟ تو اس نے جواب دیا، اے شبلی، اگر محبت کا ایک قطرہ سمندر میں ڈال دیا جائے تو وہ خشک ہو کر، یا پہاڑ پر رکھ دیا جائے تو وہ غبار کے بکھرے ہوئے باریک ذرے ہو جائے۔ لہٰذا اس دل پر کیسا طوفان گزرے گا جس کو محبت نے اضطراب اور گریہ ازاری کا لباس پہنا دیا ہو، اور سخت پیاس نے اس کے اندر جلن اور حسرت دیدار کو بڑھا دیا ہو۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، محبت ایک ایسا دانہ ہے جس کو دلوں کی زمین میں بویا جاتا ہے، گناہوں سے توبہ کے پانی سے سیراب کیا جاتا ہے، پھر وہ محبت کی بالیوں کو اگاتا ہے۔ ہر بالی میں 100 دانے لگتے ہیں، اگر ان میں سے ایک دانہ دلوں کے پرندوں کے لیے رکھ دیا جائے تو وہ محبوب کی محبت میں سخت پیاسے ہو جائیں۔ اللہ عز و جل ہی کے لیے سب خوبیاں ہیں کہ اس کے ایسے بندے بھی ہیں جنہوں نے اپنے دل میں اپنے محبوب کے سوا کسی کے لیے کوئی جگہ نہ چھوڑی۔ اللہ عز و جل ہی کے لیے ان لوگوں کی خوبیاں ہیں جو اللہ عز و جل کی طرف مائل ہوئے، مال و دولت کو چھوڑ دیا، دنیاوی مال کی مشغولیت سے اعراض کیا، ماضی اور حال کی تبدیلی سے عبرت حاصل کی، اور حلال کھانے نے جاگنے میں ان کی مدد کی۔ اللہ عز و جل کی خفیہ تدبیر، رب عز و جل کو راضی کرنے کا انوکھا طریقہ۔ حضرت سیدنا ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں ایک بازار سے گزرا تو میں نے 4 آدمیوں کے کندھوں پر ایک جنازہ دیکھا، ان کے ساتھ اور کوئی نہ تھا۔ میں نے کہا، اللہ عز و جل کی قسم، میں ان کا 5واں رفیق بن کر ضرور اجر و ثواب حاصل کروں گا۔ جب وہ قبرستان پہنچے تو میں نے کہا، اے لوگوں، اس شخص کا ولی کہاں ہے جو کہ اس پر نماز جنازہ پڑھائے؟ تو انہوں نے جواب دیا، اے محترم بزرگ، ہم میں سے کوئی اس کو نہیں جانتا۔ پھر میں آگے بڑھا اور اس کی نماز جنازہ پڑھائی۔ ہم نے اسے لحد میں اتار کر اس پر مٹی ڈال دی۔ جب انہوں نے لوٹنے کا ارادہ کیا تو میں نے کہا، اس میت کا کیا معاملہ ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ ہم اس کے متعلق کچھ نہیں جانتے۔ ہاں، ایک عورت نے اس کو یہاں تک پہنچانے کے لیے ہمیں کرائے پر لیا اور وہ اب آنے ہی والی ہے۔ اتنے میں وہ عورت آ گئی۔ جب وہ روتے ہوئے اور پریشان دل کے ساتھ قبر کے قریب رکی تو اپنے چہرے سے پردہ ہٹایا، بال پھیلائے، اپنے ہاتھ آسمان کی طرف بلند کر کے گریہ ازاری کرنے لگی۔ پھر اس نے دعا مانگی اور بے ہوش ہو کر زمین پر گر گئی۔ کچھ دیر کے بعد جب ہوش آیا تو ہنسنے لگی۔ میں نے اس سے پوچھا، مجھے اپنے اور اس میت کے متعلق بتائیے، اتنا شدید رونے کے بعد یہ ہنسنا کیسا؟ تو اس نے مجھ سے پوچھا، آپ کون ہیں؟ میں نے جواب دیا، ذوالنون۔ تو وہ کہنے لگی، اللہ عز و جل کی قسم، اگر آپ صالحین میں سے نہ ہوتے تو میں آپ کو کبھی نہ بتاتی۔ یہ میرا بیٹا اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ یہ اپنی جوانی کو ضائع کرتا اور فخریہ لباس پہنا کرتا۔ کوئی برائی ایسی نہیں جس کا اس نے ارتکاب نہ کیا ہو، اور کوئی گناہ ایسا نہیں جس سے کرنے کی اس نے کوشش نہ کی ہو۔ اس کے گناہوں کو جاننے والے مولا عز و جل نے اسے گناہوں کی سزا یہ دی کہ ایک دن اسے شدید درد ہوا جو 3 دن رہا۔ جب اس کو اپنی موت کا یقین ہو گیا تو کہنے لگا، اے میری ماں، میں تجھے اللہ عز و جل کا واسطہ دیتا ہوں، میری وصیت قبول کرنا۔ جب میں مر جاؤں تو میری میت کی خبر میرے دوستوں، بھائیوں، گھر والوں اور پڑوسیوں میں سے کسی کو نہ دینا، کیونکہ وہ میرے برے اعمال، گناہوں کی کثرت اور جہالت کی وجہ سے مجھ پر رحم نہیں کریں گے۔ پھر اس نے روتے ہوئے یہ اشعار پڑھے۔ اشعار کا ترجمہ: میرے گناہوں نے مجھے نماز روزے سے غافل کر دیا۔ میں نے اپنے جسم کو اتنا علیل و کمزور کر دیا کہ وہ موت سے پہلے ہی مر چکا ہے۔ کاش میں اپنے رب عز و جل کی بارگاہ میں تمام گناہوں سے توبہ کر لیتا۔ اے میرے محمود عز و جل، وسیع بیابان، میں تیرا یہ بندہ حیرت زدہ ہے۔ میرے عیوب سب پر ظاہر ہو گئے، گناہوں نے میری کمر توڑ ڈالی۔
میری برائیاں بہت زیادہ ہو چکی ہیں اور نیکیاں برباد ہو چکی ہیں۔ پھر وہ روتے ہوئے کہنے لگا، اے میری ماں، افسوس ہے اس پر کہ میں اللہ عز و جل کے نافرمانوں میں حد سے بڑھ گیا۔ افسوس اس دل پر جس سے میں سخت کرتا رہا۔ اے میری ماں، تجھے اللہ عز و جل کی قسم، جب میں مر جاؤں تو میرے رخسار کو زمین اور مٹی پر رکھ کر میرے دوسرے رخسار پر اپنا قدم رکھ دینا اور کہنا کہ یہ جزا ہے اس بندے کی جس نے اپنے مولا کی نافرمانی و مخالفت کی، اس کے حکم کو ترک کیا، اپنی خواہش کے پیچھے چلا۔ جب آپ مجھے دفن کر لیں تو اپنے ہاتھوں کو اللہ عز و جل کی جناب میں بلند کر کے کہنا، یعنی اے اللہ عز و جل، میں اس سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ جب یہ مرا تو میں نے اس کی تمام وصیتوں کو پورا کیا۔ اب جب میں نے اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا تو مجھے ایک آواز سنائی دی، اے میری ماں، اب لوٹ جا۔ میں اپنے رب عز و جل کے حضور اس حال میں آیا کہ وہ مجھ پر ناراض نہ تھا۔ جب میں نے یہ آواز سنی تو مسکرانے لگی۔ حضرت سیدنا منصور بن عمار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، جب بندے کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو مرنے والے کی حالت 5 طرح کی ہوتی ہے۔ نمبر 1، مال ورثاء کے لیے۔ نمبر 2، روح ملک الموت علیہ السلام کے لیے۔ نمبر 3، گوشت کیڑوں کے لیے۔ نمبر 4، ہڈیاں مٹی کے لیے۔ نمبر 5، نیکیاں خصوم یعنی قیامت کے دن اپنے حق کا مطالبہ کرنے والوں کے لیے ہوتی ہیں۔ مزید فرماتے ہیں کہ وارث مال لے جائیں تو قابل برداشت ہے، اسی طرح ملک الموت علیہ السلام روح لے جائیں تو بھی درست ہے، مگر اے کاش موت کے وقت شیطان ایمان نہ لے جائے، ورنہ اللہ عز و جل سے جدائی ہو جائے گی۔ ہم اس سے اللہ عز و جل کی پناہ طلب کرتے ہیں، کیونکہ اگر سب فراق ایک طرف جمع ہو جائے اور رب عز و جل کا فراق ایک طرف ہو تو یہ تمام فراقوں سے زیادہ بھاری ہے جسے کوئی برداشت نہیں کر سکتا۔ حضرت سیدنا محمد بن نعیم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے مروی ہے کہ شہنشاہ مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جبرائیل امین علیہ السلام جب بھی میرے پاس حاضر ہوتے تو وہ اللہ عز و جل کے خوف سے کانپ رہے ہوتے۔ جب شیطان کی مخالفت ظاہر ہوئی اور قرب بلند و مرتبہ اور عبادت کے بعد اسے دھتکارا گیا تو جبرائیل و میکائیل علیہ السلام دونوں رونے لگے۔ اللہ عز و جل نے ان سے استفسار فرمایا، تمہیں کیا ہوا؟ کیوں روتے ہو؟ حالانکہ میں کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ تو انہوں نے عرض کی، اے ہمارے رب عز و جل، ہم تیری خفیہ تدبیر یعنی تیری قضاء، تیرے قرب کے بعد دوری اور سعادت مندی کے بعد شقاوت سے خوف زدہ ہیں۔ تو اللہ عز و جل نے ان سے ارشاد فرمایا، اسی طرح میری خفیہ تدبیر سے ڈرتے رہو۔ بوڑھے عابد کی شکل میں شیطان۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نماز جمعہ کے لیے نکلا تو مجھے ایک بوڑھے عابد کی شکل میں ابلیس ملا۔ اس نے مجھ سے پوچھا، اے عمر، کہاں کا ارادہ ہے؟ میں نے کہا، نماز کے لیے جا رہا ہوں۔ کہنے لگا، نماز تو ہو چکی، اب آپ کی نماز جمعہ فوت ہو گئی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو پہچان لیا اور اسے گردن اور گدی سے پکڑ کر کہا، تیرا ستیہ ناس ہو، کیا تو عابدوں اور زاہدوں کا سردار نہ تھا؟ تجھے ایک سجدے کا حکم دیا گیا مگر تو نے انکار کیا، تکبر کیا اور کافروں میں سے ہوا۔ اب قیامت تک تو اللہ عز و جل سے دور رہے گا۔ تو وہ کہنے لگا، اے عمر، ذرا خیال سے بول، کیا فرما برداری میرے بس میں ہے یا بدبختی میری مشیت کے تحت ہے؟ میں نے عرش کے نیچے بہت سجدے کیے، یہاں تک کہ آسمان کا کوئی حصہ ایسا نہیں جس پر میں نے رکوع و سجود نہ کیے ہوں۔ اتنے قرب کے باوجود مجھے کہا گیا، ترجمہ، تو جنت سے نکل جا کہ تو مردود ہے اور بے شک قیامت تک تجھ پر لعنت ہے۔ پھر کہنے لگا، اے عمر، کیا تمہیں یقین ہے کہ تم اللہ عز و جل کی خفیہ تدبیر سے امن میں ہو؟ ترجمہ، تو اللہ کی خفیہ تدبیر سے نڈر نہیں ہوتے مگر تباہی والے۔ تو میں نے اس سے کہا، میری نظروں سے اوجھل ہو جا، مجھے طاقت نہیں کہ اس مسئلے میں تجھ سے کلام کروں۔ پیارے اسلامی بھائیوں،
کہاں ہیں وہ لوگ جو لذتوں سے لطف اندوز ہوا کرتے تھے، مخلوق پر ظلم اور غرور و تکبر کیا کرتے تھے؟ ان کو موت کے جام دیے گئے تو وہ ان جاموں کو گھونٹ گھونٹ پیتے رہے۔ انہوں نے اس مال کو ترک کر دیا جو وہ جمع کیا کرتے تھے۔ اس عیش و عشرت سے مفارقت و جدائی اختیار کر لی جس سے لطف اندوز ہوا کرتے تھے۔ کاش تو انہیں ندامت کے جبوں میں ہانکے جاتے ہوئے دیکھتا کہ وہ موت کی طرف ہانکے جا رہے ہیں حالانکہ وہ دیکھ رہے ہیں۔ ترجمہ: کیا اللہ کی خفیہ تدبیر سے بے خبر ہیں؟ تو اللہ کی خفیہ تدبیر سے نڈر نہیں ہوتے مگر تباہی والے۔ 2 امرد پسند مؤذنوں کی بربادی۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن احمد مؤذن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، میں طواف کعبہ میں مشغول تھا کہ ایک شخص پر نظر پڑی جو غلاف کعبہ سے لپٹ کر ایک ہی دعا کا تکرار کر رہا تھا، یا اللہ عز و جل مجھے دنیا سے مسلمان ہی رخصت کرنا۔ میں نے اس سے پوچھا، تم اس کے علاوہ کوئی اور دعا کیوں نہیں مانگتے؟ اس نے کہا، کاش آپ کو میرے واقعے کا علم ہوتا۔ میں نے دریافت کیا، تمہارا کیا واقعہ ہے؟ تو اس نے بتایا، میرے 2 بھائی تھے۔ بڑے بھائی نے 40 سال تک مسجد میں بلا معاوضہ اذان دی۔ جب اس کی موت کا وقت آیا تو اس نے قرآن پاک مانگا۔ ہم نے اسے دیا تاکہ اس سے برکتیں حاصل کرے، مگر قرآن شریف ہاتھ میں لے کر کہنے لگا، تم سب گواہ ہو جاؤ کہ میں قرآن کے تمام اعتقاد و احکامات سے بیزاری اور نصرانی عیسائی مذہب اختیار کرتا ہوں۔ پھر وہ مر گیا۔ اس کے بعد دوسرے بھائی نے 30 برس تک مسجد میں فی سبیل اللہ اذان دی، مگر اس نے بھی آخری وقت نصرانی ہونے کا اعتراف کیا اور مر گیا۔ لہٰذا میں اپنے خاتمے کے بارے میں بے حد فکر مند ہوں اور ہر وقت خاتمہ بالخیر کی دعا مانگتا رہتا ہوں۔ تو حضرت سیدنا عبداللہ بن احمد مؤذن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس سے استفسار فرمایا، تمہارے دونوں بھائی ایسا کون سا گناہ کرتے تھے؟ اس نے بتایا، وہ غیر عورتوں میں دلچسپی لیتے تھے اور امردوں بے ریش لڑکوں کو شہوت سے دیکھا کرتے تھے۔ اے اپنی نظر کو شہوتوں میں مستغرق رکھنے والے، اے محرمات کے چاہنے والے، اے فنا ہونے والی لذتوں سے دھوکہ کھانے والے، تو نے ان قوموں سے نصیحت حاصل کیوں نہ کی جن کو ان کے گھروں سے نکالا گیا اور انہوں نے غفلت کی رسی کو پکڑے رکھا، بس ان کا یہ عذر قبول نہیں کیا جائے گا کہ ہمیں تو کسی نے ڈرایا نہ تھا۔ اللہ عز و جل قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ: مسلمان مردوں کو حکم دو اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں۔ حضرت سیدنا ابو یزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں منقول ہے کہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب وضو فرماتے تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اعضاء پر ایک کپ کپی سی طاری ہو جاتی، یہاں تک کہ جب نماز کے لیے کھڑے ہو کر تکبیر کہتے تو کپ کپی ختم ہوتی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے اس کے متعلق عرض کی گئی تو ارشاد فرمایا، میں اس بات سے خوف کھاتا ہوں کہ کہیں مجھے بدبختی نہ گھیر لے اور میں یہود و نصارہ کے گرجوں میں نہ جا پڑوں۔ یعنی ہم اللہ عز و جل کی خفیہ تدبیر سے اس کی پناہ مانگتے ہیں۔ حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے متعلق منقول ہے کہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حج کے ارادے سے مکہ مکرمہ روانہ ہوئے اور پوری رات کھجاوے میں روتے رہے۔ حضرت سیدنا شیبان رائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے عرض کی، اے سفیان، آپ کے رونے کی وجہ کیا ہے؟ اگر معصیت کی وجہ سے ہے تو آپ تو اللہ عز و جل کے نافرمان نہیں۔ حضرت سیدنا سفیان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ سن کر فرمایا، اے شیبان، گناہ چھوٹے ہوں یا بڑے وہ تو کبھی میرے دل میں نہیں کھٹکے۔ میرا رونا معصیت کے سبب نہیں بلکہ میں تو برے خاتمے کے خوف سے رو رہا ہوں، کیونکہ میں نے ایک بہت ہی نیک بزرگ کو دیکھا جس سے ہم نے علم حاصل کیا۔ اس نے لوگوں کو 40 سال تک علم سکھایا، بیت اللہ شریف کی کئی سال مجاورت کرتا اور برکتیں لوٹتا رہا۔ اس شخص کے وسیلے سے بارش طلب کی جاتی مگر وہ کافر ہو کر مرا۔
اس کا چہرہ قبلے سے پھیر کر مشرق کی طرف ہو گیا، لہٰذا مجھے برے خاتمے کے سوا کسی چیز کا خوف نہیں۔ حضرت سیدنا شیبان نے عرض کی، اگر ایسا نافرمانی اور گناہوں پر اصرار کی نحوست کی وجہ سے ہے تو آپ ایک لمحے کے لیے بھی اپنے رب عز و جل کی نافرمانی نہ کیجیے گا۔ حضرت سیدنا حمزہ بن عبداللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، میں حضرت سیدنا ابو بکر شاشی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے وصال کے وقت ان کے پاس حاضر ہوا اور پوچھا، اپنے آپ کو کیسا محسوس کرتے ہیں؟ تو انہوں نے جواباً ارشاد فرمایا، اس کشتی کی طرح جو غرق ہونے سے پہلے چکرا رہی ہوتی ہے۔ میں نہیں جانتا کہ کیا میری نجات ہوگی، کیا ملائکہ یہ خوشخبری لے کر آئیں گے؟ ترجمہ کہ نہ ڈرو اور نہ غم کرو، یا کشتی غرق ہو جائے گی اور فرشتے یہ کہتے ہوئے آئیں گے۔ ترجمہ وہ دن مجرموں کی کوئی خوشی کا نہ ہوگا اور کہیں گے، الہی ان میں کوئی آڑ کر دے، رکی ہوئی، یعنی دور ہو جا، تو ہم سے صلہ کے قابل نہیں۔ اے نافرمان، اپنے دل کی تاریکی پر روتا کہ وہ روشن ہو جائے، کیونکہ جب بادل ٹیلے پر برستے ہیں تو وہ چمک جاتا ہے۔ ہلاکت ہے تیرے لیے، تو کہتا ہے میں توبہ کرنے والا اور حق کو پورا کرنے والا ہوں۔ کھڑا ہو اور جلدی کر، نیکیوں کو ضائع نہ کر، پھر موقع نہ ملے گا۔ جب بندہ اپنی توبہ میں سچا ہوتا ہے تو اللہ عز و جل کرامن کاتبین یعنی بندے کے اعمال لکھنے والے فرشتوں کو ان کے لکھے ہوئے اعمال بھلا دیتا ہے اور زمین کو حکم فرماتا ہے کہ میرے بندے پر وسیع ہو جا۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، شیطان تمام مقاصد میں تمہاری طاق میں ہے۔ ترجمہ اے ایمان والو، ہوشیاری سے کام لو تو تم اس کی بات نہ سننا، اس لیے کہ وہ جھوٹا اور شریر ہے، اور اس کی نصیحت قبول نہ کرنا کیونکہ وہ دھوکے باز ہے۔ ترجمہ وہ تو اپنے گروہ کو اس لیے بلاتا ہے کہ دوزخیوں میں ہو۔ ابن آدم پر تعجب ہے کہ جب شیطان نے اس کے باپ کو سجدہ کرنے سے انکار کیا، اس وقت وہ اپنے باپ کی پشت میں تھا، تو وہ کیسے اس جہنم میں داخل ہو جائے گا جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں۔ اے ابن آدم، ہم نے ابلیس کو دھتکارا اس لیے کہ اس نے تیرے باپ کو سجدہ کرنے سے انکار کیا۔ تجھ پر تعجب ہے کہ تو نے اس سے صلہ کیسے کر لی اور ہمیں چھوڑ دیا۔ بدنگاہی کا وبال۔ ایک مؤذن جس نے 40 سال تک مینارے پر چڑھ کر اذان دی، ایک دن اذان دینے کے لیے مینارے پر چڑھا۔ اذان دیتے ہوئے جب حی علی الفلاح پر پہنچا تو اس کی نظر ایک نصرانی عورت پر پڑی۔ اس کی عقل اور دل جواب دے گئے۔ اذان چھوڑ کر نصرانی عورت کے پاس جا پہنچا اور اسے نکاح کا پیغام دیا تو وہ کہنے لگی، میرا مہر تجھ پر بھاری ہوگا۔ اس نے کہا، تیرا مہر کیا ہے؟ نصرانی عورت نے کہا، دین اسلام کو چھوڑ کر میرے مذہب میں داخل ہو جا۔ تو مؤذن نے اللہ عز و جل کا انکار کر کے اس عورت کا مذہب اختیار کر لیا۔ نصرانی عورت نے اس سے کہا، میرا باپ گھر کے سب سے نچلے کمرے میں ہے، تم اس سے نکاح کی بات کرو۔ جب وہ اترنے لگا تو اس کا پاؤں پھسل گیا، جس کی وجہ سے وہ کفر کی حالت میں گر کر مر گیا اور اپنی شہوت بھی پوری نہ کر سکا۔ نعوذ باللہ من سوء الخاتمہ، یعنی ہم برے خاتمے سے اللہ عز و جل کی پناہ طلب کرتے ہیں، آمین۔ اچھی نیت کا پھل اور برائی کا وبال۔ منقول ہے کہ 2 بھائی تھے، ان میں سے ایک عابد اور دوسرا فاسق تھا۔ عابد کی آرزو تھی کہ وہ شیطان کو اپنی محراب میں دیکھے۔ ایک دن اس کے پاس انسانی شکل میں ابلیس آیا اور کہنے لگا، افسوس ہے تجھ پر، تو نے اپنی عمر کے 40 سال نفس کو قید اور بدن کو مشقت میں ڈال کر ضائع کر دیے۔ تمہاری جتنی عمر گزر چکی ہے اتنی ابھی باقی ہے۔ اپنے نفس کی خواہشات پوری کر کے لذت حاصل کر لے، اس کے بعد دوبارہ توبہ کر لینا اور واپس عبادت کی طرف لوٹ آنا۔
بے شک اللہ عز و جل بخشنے والا مہربان ہے۔ یہ سن کر عابد نے اپنے دل میں کہا، میں نیچے جا کر اپنے بھائی کے پاس 20 سال لذات حاصل کروں گا اور خواہشات پوری کروں گا، پھر توبہ کر لوں گا اور اپنی عمر کے بقیہ 20 سال عبادت میں صرف کروں گا۔ اب یہ نیچے اترنے لگا۔ ادھر اس کے گناہ گار بھائی نے اپنے نفس سے کہا، تو نے اپنی عمر کو نافرمانی میں ضائع کر دیا اور تیرا بھائی جنت میں جبکہ تو جہنم میں جائے گا۔ اللہ عز و جل کی قسم، میں ضرور توبہ کروں گا اور اپنے بھائی کے ساتھ اوپر والے کمرے میں جا کر اپنی بقیہ عمر عبادت میں گزار دوں گا، شاید اللہ عز و جل مجھے بخش دے۔ ادھر وہ توبہ کی نیت لے کر اوپر کو چڑھنے لگا اور اس کا عابد بھائی نافرمانی کی نیت لے کر اترنے لگا کہ اچانک اس کا پاؤں پھسلا اور وہ اپنے بھائی پر گر پڑا اور دونوں سیڑھیوں پر اکٹھے مر گئے۔ اب عابد کا حشر نافرمانی کی نیت پر ہوگا اور گناہ گار کا حشر توبہ کی نیت پر ہوگا۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، دن رات ہونے والے واقعات سے عبرت پکڑنے کے لیے اپنے دلوں کو فارغ کر لو۔ کتنے ہی لوگ جو اللہ عز و جل سے دور تھے قریب ہو گئے اور بہت سے قرب والے دور کر دیے گئے۔ ان کے گھر والوں اور پڑوسیوں نے ان سے جفا کی۔ قرب حاصل کرنے والوں کے لیے جنت اور دوری اختیار کرنے والوں کے لیے دوزخ ہے۔ تو اے عقل والو، عبرت حاصل کرو۔ بلا شبہ جب عابد ٹھوکر کھا کر پھسلا تو اپنی نیت تبدیل کرنے اور عبادت کے بعد حد سے بڑھنے اور گناہ کرنے پر رویا۔ وہ اللہ عز و جل سے محبت تو کرتا تھا، لیکن اگر اس کی محبت خالص ہوتی تو وہ ضرور وفاق کی طرف لوٹتا اور عنقریب جان لے گا کہ اس نے گرنے والے کنارے پر بنیاد رکھی۔ پس اے عقل والو، نصیحت حاصل کرو۔ شیطان کا خطرناک جال۔ حضرت سیدنا امام ابو محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، 3 زاہد دوران سال فقط اللہ عز و جل کے بھروسے پر زادِ راہ لیے بغیر حج کے ارادے سے بیت اللہ شریف کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں انہوں نے عیسائیوں کی ایک بستی میں قیام کیا۔ تینوں میں سے ایک کی نظر ایک خوبصورت نصرانی عورت پر پڑی تو اس کا دل اس کی طرف مائل ہو گیا۔ جب تینوں نے سفر کا ارادہ کیا تو اس نے ہیلے بہانے سے ان کو ٹال دیا اور خود وہیں بیٹھ گیا۔ اس کے دونوں رفیق چلے گئے اور اس کو بستی ہی میں چھوڑ دیا۔ اس نے اپنے دل کی بات اس عورت کے والد سے کی۔ اس نے کہا، اس کا مہر تجھ پر بہت بھاری ہے، تم اس کی طاقت نہیں رکھتے۔ اس نے پوچھا، کیا مہر ہے؟ اس کے والد نے کہا، تو دین اسلام کو چھوڑ کر عیسائیت میں داخل ہو جا۔ چنانچہ اس زاہد نے نصرانی ہو کر اس عورت سے نکاح کر لیا اور 2 بچے بھی پیدا ہوئے۔ آخرکار وہ نصرانیت پر ہی مر گیا۔ جب اس کے دونوں ساتھی سفر سے واپس آئے تو اس کے متعلق دریافت کیا تو انہیں بتایا گیا کہ وہ تو نصرانیت پر مر چکا ہے اور نصرانیوں نے اسے اپنے قبرستان میں دفن کر دیا ہے۔ تو وہ اس کی قبر پر تشریف لے گئے۔ وہاں ایک عورت اور 2 بچوں کو قبر پر روتے ہوئے پایا۔ وہ دونوں بھی دور سے رونے لگے۔ عورت نے ان سے پوچھا، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ انہوں نے اس کی عبادت، نماز اور زہد کا تذکرہ کیا۔ جب عورت نے یہ سنا تو اس کا دل اسلام کی طرف مائل ہو گیا اور وہ اپنے دونوں بچوں سمیت اسلام لے آئی۔ حضرت سیدنا شیخ ابو محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں، سبحان اللہ عز و جل، جو مسلمان تھا کفر پر مرا اور جو کافر تھا اسلام لے آیا۔ تو مسلمان کو چاہیے کہ اپنے انجام سے ڈرتا رہے اور اللہ عز و جل سے حسن خاتمہ کا سوال کرتا رہے۔ گناہوں کی نحوست۔ حضرت سیدنا منصور بن عمار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، میرا ایک دینی بھائی تھا جو کہ میرا بہت معتقد تھا۔ وہ ہر دکھ سکھ میں مجھ سے ملاقات کرتا۔ میں اس کو انتہائی عبادت گزار، تہجد گزار اور گریہ وزاری کرنے والا سمجھتا تھا۔ میں نے کچھ دنوں تک اسے نہ پایا اور مجھے بتایا گیا کہ وہ تو بے حد کمزور ہو گیا ہے۔ میں نے اس کے گھر کے متعلق دریافت کر کے اس کے دروازے پر دستک دی تو اس کی بیٹی آئی اور پوچھا،
کس سے ملنا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا فلاں سے۔ وہ میرے آنے کی اجازت طلب کرنے اندر گئی، پھر لوٹ کر آئی اور کہنے لگی آپ اندر آ جائیے۔ میں نے داخل ہو کر دیکھا کہ وہ گھر کے وسط میں بستر پر لیٹا ہوا ہے، چہرہ سیاہ، آنکھیں نیلی اور ہونٹ موٹے ہو چکے ہیں۔ میں نے اسے ڈرتے ڈرتے کہا اے میرے بھائی، لا الہ الا اللہ کی کثرت کرو۔ اس نے اپنی آنکھیں کھولی اور بڑی مشکل سے میری طرف دیکھا، پھر اس پر خشی طاری ہو گئی۔ میں نے دوسری مرتبہ یہی تلقین کی تو اس نے مجھے بمشکل آنکھیں کھول کر دیکھا، لیکن دوبارہ اس پر خشی طاری ہو گئی۔ جب میں نے تیسری مرتبہ کلمہ پڑھنے کی تلقین کی اور کہا کہ اگر تو نے یہ کلمہ نہ پڑھا تو میں تجھے غسل دوں گا، نہ کفن اور نہ ہی تیرا نماز جنازہ پڑھوں گا۔ یہ سن کر اس نے اپنی آنکھیں کھولی اور کہنے لگا اے میرے بھائی، اے منصور، اس کلمے کے اور میرے درمیان رکاوٹ کھڑی کر دی گئی ہے۔ میں نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ کہاں گئی وہ نمازیں، وہ روزے، تہجد اور راتوں کا قیام؟ تو اس نے مجھے حسرت سے بتایا اے میرے بھائی، یہ سب اللہ عز و جل کی رضا کے لیے نہیں تھے، بلکہ میں یہ عبادتیں اس لیے کیا کرتا تھا تاکہ لوگ مجھے نمازی، روزے دار اور تہجد گزار کہیں، اور میں لوگوں کو دکھانے کے لیے ذکر الہی عز و جل کیا کرتا تھا۔ جب میں تنہائی میں ہوتا تو دروازہ بند کر لیتا، برہنہ ہو کر شراب پیتا اور نافرمانیوں سے اپنے رب عز و جل کا مقابلہ کرتا۔ ایک عرصے تک میں اسی طرح کرتا رہا، پھر ایسا بیمار ہوا کہ بچنے کی امید نہ رہی۔ میں نے اپنی اسی بیٹی سے کہا کہ قرآن پاک لے کر آؤ۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ میں مصحف شریف کے ایک ایک حرف کو پڑھتا رہا، یہاں تک کہ جب سورہ یاسین تک پہنچا تو مصحف شریف کو بلند کر کے بارگاہ الہی عز و جل میں عرض کی اے اللہ عز و جل، اس قرآن عظیم کے صدقے مجھے شفا عطا فرما، میں آئندہ گناہ نہیں کروں گا۔ اللہ عز و جل نے مجھ سے بیماری کو دور کر دیا۔ جب میں شفا یاب ہوا تو دوبارہ لہو و لعب اور لذات و خواہشات میں پڑ گیا۔ شیطان لعین نے مجھے وہ عہد بھلا دیا جو میرے رب عز و جل کے اور میرے درمیان ہوا تھا۔ عرصہ دراز تک گناہ کرتا رہا، پھر اچانک اسی بیماری میں مبتلا ہو گیا جس میں نے موت کے سائے دیکھے، تو گھر والوں سے کہا کہ مجھے میری عادت کے مطابق وسط مکان میں نکال دیں۔ میں نے مصحف شریف منگوا کر پڑھا اور بلند کر کے عرض کی یا اللہ عز و جل، اس کی عظمت کا واسطہ جو اس مصحف شریف میں ہے، مجھے اس مرض سے نجات عطا فرما۔ اللہ عز و جل نے میری دعا قبول فرمائی اور دوبارہ اسی بیماری سے مجھے شفا عطا فرما دی، لیکن میں پھر اسی طرح نفسانی خواہشات اور نافرمانیوں میں پڑ گیا، یہاں تک کہ اب اس مرض میں مبتلا یہاں پڑا ہوں۔ میں نے اپنے گھر والوں کو حکم دیا کہ اس دفعہ بھی مجھے وسط مکان میں نکال دو جیسا کہ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ پھر جب میں مصحف شریف منگوا کر پڑھنے لگا تو ایک حرف بھی نہ پڑھ سکا۔ میں سمجھ گیا کہ اللہ عز و جل مجھ پر سخت ناراض ہے۔ میں نے اپنا سر آسمان کی طرف اٹھا کر عرض کی یا اللہ عز و جل، اس مصحف شریف کی عظمت کا صدقہ مجھ سے اس مرض کو زائل فرما دے۔ تو میں نے ہاتف غیبی کی آواز سنی مگر اسے دیکھ نہ سکا۔ یہ آواز اشعار کی صورت میں تھی جن کا مفہوم یہ ہے جب تو بیماری میں مبتلا ہوتا ہے تو اپنے گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے، اور جب تندرست ہوتا ہے تو پھر گناہ کرنے لگ جاتا ہے، تو جب تک تکلیف میں مبتلا رہتا ہے تو روتا رہتا ہے، اور جب قوت حاصل کر لیتا ہے تو برے کام کرنے لگتا ہے۔ کتنی ہی مصیبتوں اور آزمائشوں میں تو مبتلا ہوا، مگر اللہ عز و جل نے تجھے ان سب سے نجات عطا فرمائی۔ اس کے منع کرنے اور روکنے کے باوجود تو گناہوں میں مستغرق رہا اور عرصہ دراز تک اس سے غافل رہا۔ کیا تجھے موت کا خوف نہ تھا؟ تو عقل اور سمجھ رکھنے کے باوجود گناہوں پر ڈٹا رہا، اور تجھ پر جو اللہ عز و جل کا فضل و کرم تھا تو نے اسے بھلا دیا،
اور کبھی بھی تجھ پر نہ کپکپی طاری ہوئی نہ ہی خوف لاحق ہوا۔ کتنی مرتبہ تو نے اللہ عز و جل کے ساتھ عہد کیا لیکن پھر توڑ دیا، بلکہ ہر بھلی اور اچھی بات کو تو بھول چکا ہے۔ اس جہان فانی سے منتقل ہونے سے پہلے جان لے کہ تمہارا ٹھکانہ قبر ہے، جو ہر لمحہ تجھے موت کی آمد کی خبر سنا رہی ہے۔ حضرت سیدنا منصور بن عمار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، اللہ عز و جل کی قسم، میں اس سے اس حال میں جدا ہوا کہ میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور ابھی گھر کے دروازے تک بھی نہ پہنچا تھا کہ مجھے بتایا گیا کہ وہ شخص انتقال کر چکا ہے۔ ہم اللہ عز و جل سے حسن خاتمہ کی دعا کرتے ہیں، کیونکہ بہت سے روزے دار اور راتوں کو قیام کرنے والے برے خاتمے سے دوچار ہو گئے۔ اللہ عز و جل کی خفیہ تدبیر سے ڈرتے رہو۔ حضرت سیدنا عبداللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، ہمارے زمانے میں ایک غم زدہ شخص تھا جس کو کذیب البنان یعنی بان نامی اور درخت کی شاخ کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ اس کے احترام اور رعب و دبدبے کے باعث کوئی اس سے کلام کرنے کی جرأت نہیں کرتا تھا۔ وہ بہت زیادہ رویا کرتا۔ تقدیر اس شخص کی تنہائی میں مجھے اس کے پاس لے گئی تو میں نے اس سے پوچھا، اے میرے محترم، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو اپنی ذات کے سوا ہر چیز سے بے نیاز کر دیا ہے، آپ کے غم اور لوگوں سے جدا رہنے کا سبب کیا ہے؟ اس نے مجھے دیکھا اور بہت زیادہ رویا، پھر اس کا رنگ متغیر ہو گیا۔ کچھ اضطراب کے بعد اس پر غشی طاری ہو گئی۔ مجھے گمان ہوا کہ وہ انتقال کر گیا ہے۔ بہرحال جب اسے ہوش آیا تو میں نے باتوں ہی باتوں میں اسے مانوس کر لیا اور اسے مخاطب کر کے اس کا دل بہلایا اور اسے قسم دے کر اس کی حالت کے متعلق دریافت کیا تو وہ روتے روتے اپنا واقعہ بیان کرنے لگا۔ میں اپنے شیخ کی خدمت کیا کرتا تھا، وہ ابدال میں سے تھا۔ میں نے 40 سال اس کی خدمت کی۔ وہ بہت عبادت گزار تھا۔ اس نے اپنی وفات سے 3 دن قبل مجھے بلا کر کہا، اے میرے بیٹے، اے اللہ عز و جل کے بندے، میرا تجھ پر اور تیرا مجھ پر حق ہے، اور تجھ پر میرا مکمل حقوق میں سے ایک یہ ہے کہ تو میری باتیں غور سے سنے اور میری وصیت کو پورا کرے۔ میں نے عرض کی، محبت اور عزت سے آپ کی وصیت پوری کروں گا۔ تو اس نے کہا، میری عمر کے 3 دن باقی ہیں اور میں کافر مروں گا۔ جب میں مر جاؤں تو مجھے میرے کپڑوں سمیت رات کی تاریکی میں ایک تابوت میں رکھ کر شہر سے باہر فلاں جگہ لے جانا اور طلوع آفتاب تک وہیں ٹھہرے رہنا۔ جب تو کسی قافلے کو آتے ہوئے دیکھے کہ جن کے پاس بھی ایک تابوت ہوگا، وہ اس کو میرے تابوت کے پہلو میں رکھ دیں گے اور میرا تابوت لے جائیں گے۔ تم وہ دوسرا تابوت لے کر واپس آ جانا، پھر اس تابوت کو کھول کر اس میں موجود شخص کو نکالنا اور اس کے ساتھ وہی سلوک کرنا جو تم پر لازم تھا کہ تم میرے ساتھ کرتے، یعنی اس کی تجزیہ و تکفین اور تدفین وغیرہ کرنا۔ یہ سن کر میں رو رو کر پوچھنے لگا، ایسا معاملہ ہونے کی وجہ کیا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا، اے میرے بیٹے، یہ سب کچھ لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے، اور پہلے بھی اور بعد میں بھی اللہ عز و جل ہی کا حکم ہے۔ ترجمہ، اس سے نہیں پوچھا جاتا جو وہ کرے۔ جب 3 دن گزر گئے تو میرا شیخ مضطرب ہو گیا، رنگ متغیر ہو گیا اور اس کا چہرہ سیاہ ہو کر مشرق کی طرف گھوم گیا اور وہ اوندے منہ گر کر مر گیا۔ میں بہت رویا اور مجھے اتنا غم لاحق ہوا جسے اللہ عز و جل کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ پھر مجھے وصیت یاد آئی تو میں نے ان کو ایک تابوت میں رکھا، اور جب رات ہوئی تو میں نے تابوت کو اس مقام پر لے جا کر رکھ دیا میرے شیخ نے جس کا نام لیا تھا، اور ٹھہرا رہا یہاں تک کہ جب سورج طلوع ہوا تو ایک جماعت گریہ وزاری کرتے ہوئے آئی۔ ان کے پاس بھی ایک تابوت تھا۔ انہوں نے اپنا تابوت اس تابوت کی ایک جانب رکھ دیا۔ ان میں سے ایک شخص آگے بڑھا اور میرے لائے ہوئے تابوت کو اٹھا کر جانے لگا تو میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا، جب تک تم مجھے اپنے متعلق کچھ نہ بتاؤ گے میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ تو اس نے بتایا، میں اس پادری کا 40 سال سے خادم رہا ہوں۔
میں اس پادری کا 40 سال سے خادم رہا ہوں۔ اس نے اپنی موت سے 3 دن قبل مجھے بلا کر کہا، اے میرے بچے، میرا تجھ پر اور تیرا مجھ پر حق ہے۔ تجھ پر میرے مکمل حقوق میں سے ایک یہ ہے کہ جب میں 3 دن بعد مر جاؤں تو تم مجھے ایک تابوت میں رکھ دینا اور اٹھا کر فلاں جگہ رکھ دینا۔ اور اس جگہ کا ذکر کیا اور کہا کہ اگر تو وہاں رکھا ہوا کوئی دوسرا تابوت پائے تو میرے تابوت کو اس کی جگہ رکھ دینا اور اس کو اٹھا کر گرجے میں لے جانا، اور میرے ساتھ جو معاملہ کرنا تجھے پر واجب ہے وہی اس کے ساتھ کرنا، یعنی عیسائیوں کے طریقے پر دفن کرنا۔ جب 3 دن گزر گئے تو ان کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا، کلمہ شہادت پڑھا اور مسلمان ہو کر انتقال کر گئے۔ پھر میں نے ان کے حکم کے مطابق عمل کیا اور ان کو یہاں لے آیا۔ وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ جو تابوت وہ لوگ لے کر آئے تھے، میں نے اسے اٹھایا اور گھر کے ایک کونے میں رکھ کر کھولا تو دیکھا کہ اس میں ایک ایسے بزرگ تھے جن کے چہرے پر انوار کی بارش ہو رہی تھی، جن کے چہرے پر انوار کی بارش برس رہی تھی۔ ان کے سارے بال سفید تھے۔ میں نے ان کو تابوت سے نکالا، ان کے کپڑے اتارے اور پھر فقراء کے ساتھ مل کر ان کو غسل دیا۔ ہم نے ان پر نماز جنازہ پڑھی اور ایک کونے میں دفن کر دیا۔ وہ دن گواہ ہے کہ میں جب بھی باہر نکلتا ہوں تو میرے چہرے پر برے خاتمے کے خوف سے غم کے بادل برسنے لگتے ہیں۔ میرا لوگوں سے جدا رہنے کا سبب یہی ہے۔ رقت انگیز دعا۔ ہم اللہ عز و جل سے حسن خاتمہ کا سوال کرتے ہیں اور اس کی خفیہ تدبیر سے ڈرتے ہیں۔ بے شک حد سے بڑھنے والے ہی اس کی خفیہ تدبیر سے بے خوف رہتے ہیں۔ یا اللہ عز و جل، ہم تیری بارگاہ میں تیرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ پیش کرتے ہیں، اور ہمارا ایمان ہے کہ تیرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تیری بارگاہ میں ہم عاصیوں اور گناہ گاروں کی شفاعت فرمائیں گے۔ یا اللہ عز و جل، ہم کو خوف سے امن عطا فرما دے، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما اور ہمارے گناہ معاف فرما دے۔ یا اللہ عز و جل، اگر تو بھی صرف انہیں اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے گا جو تیرے نیک بندے ہیں، تو پھر ہمیں بتا کہ ہم جیسے گناہ گاروں کو کون قبول کرے گا۔ یا اللہ عز و جل، اگر تو اطاعت گزار بندوں پر ہی رحم و کرم کی بارش نازل فرمائے گا تو کوتاہی کرنے والوں اور عاصیوں پر کون کرم کرے گا۔ یا اللہ عز و جل، ہم اپنے نفسوں کی برائی کو اچھی طرح جان چکے، لہٰذا ہم پر نظر کرم فرما اور ہماری توبہ قبول فرما۔ یا اللہ عز و جل، ہم پر ایسا فضل و کرم فرما جو ہمیں تیری ذات کے سوا ہر چیز سے بے پرواہ کر دے، ہمیں اطاعت کی توفیق، معصیت سے نفرت اور پرخلوص نیت کی دولت سے نواز دے، ہمیں اپنی ایسی رحمت سے نواز کے جو ہماری کمی اور کوتاہی کو پورا کر دے اور ہمارے فقر کو غنا سے بدل دے، ہمارے گناہوں کو مٹا دے اور ہماری قدر و منزلت میں اضافہ فرما دے، ہمیں اپنے اور اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک فرامین سن کر ان سے نفع حاصل کرنے کی سعادت عطا فرما، اور ہم خطا کاروں کے حق میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت قبول فرما کہ جس دن مال کام آئے گا نہ اولاد، اے سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والے، ہم پر اپنی خاص رحمت نازل فرما۔ آمین۔